جو آرگن افیکٹ ہوتے ہیں وہ آپ کا برین ہے، آئی ہیں، ہارٹ ہے، کڈنیز ہیں، آپ کی شہ رگ ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آپ مجھے کیوں دوائی تجویز کر رہے ہیں. دل کی نالیوں میں تنگی کا باعث بھی بنتا ہے بلڈ پریشر، اور دل کی دیواروں کو موٹا بھی کر دیتا ہے، جس سے مختلف قسم کے دل کے امراض میں مبتلا ہو سکتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر شہزاد اسلم ہے. میں ایز اے پروفیسر آف کارڈیالوجی نیازی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. نیازی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج PMDC پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کی جانب سے گریڈ A میڈیکل کالجز میں شمار کیا جاتا ہے، اور میں عرصہ 3 سال سے تقریباً یہاں پہ پروفیسر آف کارڈیالوجی کے طور پر کام کر رہا ہوں، اور اپنی پرائیویٹ پریکٹس میں نیازی میڈیکل کمپلیکس VIP بلاک کلب روڈ سرگودا میں شام کے وقت 2:30 سے 8 بجے کرتا ہوں. تو آج ہم بات کریں گے جو دنیا کا سب سے بڑا پرابلم ہے، ہائپر ٹینشن، بلڈ پریشر. بلڈ پریشر کو کہا جاتا ہے سائلنٹ کلر. بلڈ پریشر کو سائلنٹ کلر اس لیے کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ لوگوں میں بلڈ پریشر پایا جاتا ہے. عام طور پر اگر 45 سال کی عمر سے بڑے لوگوں کو دیکھا جائے تو ایوری 3rd پرسن از ہائپرٹینسو، یعنی کہ ہر تیسرا شخص بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے. اور اگر اوورال پاپولیشن دیکھی جائے تو ہر 6 سے 7واں بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہوتا ہے. تو بلڈ پریشر کی اکثر پیشنٹس میں کوئی علامات نہیں ہوتی، اور پیشنٹ کبھی اگر اپنا بلڈ پریشر چیک کرا لے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ اس کا بلڈ پریشر زیادہ ہے. اور اگر ڈاکٹر اس کو تجویز کرے کہ آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہے، آپ ہائپر ٹینشن کے پیشنٹ ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آپ مجھے کیوں دوائی تجویز کر رہے ہیں. لیکن جب وہ دوائی استعمال نہیں کرتا تو بلڈ پریشر اندر ہی اندر آہستہ آہستہ اینڈ آرگن ڈیمیج کرتا ہے. اور جو آرگن افیکٹ ہوتے ہیں وہ آپ کا برین ہے، آئی ہیں، ہارٹ ہے، کڈنیز ہیں، آپ کی شہ رگ ہیں. کتنے ہی فالج کے مریض جب آتے ہیں فرسٹ ٹائم ایمرجنسی میں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ ان کا فالج بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوا ہے. تو بلڈ پریشر اگر 100 لوگوں کو بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے، انہیں لائف ٹائم جو فالج ہونے کا رسک ہے وہ 32 سے 38% ہے. تو کتنا زیادہ رسک ہے فالج ہونے کا بلڈ پریشر کے پیشنٹس میں. اور اگر پیشنٹس کو پتہ ہو کہ بلڈ پریشر کی وجہ سے انہیں فالج ہو سکتا ہے تو اپنے بلڈ پریشر کا اچھا علاج کریں گے. اسی طرح آنکھوں کے پردے میں کافی قسم کی بیماریاں ہیں جو بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتی ہیں. دل کی نالیوں میں تنگی کا باعث بھی بنتا ہے بلڈ پریشر، اور دل کی دیواروں کو موٹا بھی کر دیتا ہے، جس سے مختلف قسم کے دل کے امراض میں مبتلا ہو سکتا ہے اگر وہ بلڈ پریشر کو کنٹرول نہ کرے. اسی طرح دنیا میں جو ایک بڑی وجہ ہے گردوں کے خراب ہونے کی وہ بھی بلڈ پریشر ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر 100 لوگوں کو بلڈ پریشر ہو، انہیں لائف ٹائم رسک ہوتا ہے 32 سے 38% فالج ہونے کا. اسی طرح گردے خراب ہونے کا رسک 12 سے 18% ہوتا ہے، اور ہارٹ اٹیک ہونے کا رسک جو ہے وہ 25 سے 28% ہوتا ہے. تو بلڈ پریشر جو ہے ایک بہت بڑی مرض ہے جس کو ہم عام لوگ جو ہے وہ نہیں سمجھتے کہ یہ اتنی بڑی وجہ ہو سکتی ہے اتنی ساری بیماریوں کی. میری یہی گزارش ہے سب لوگوں سے کہ اپنا ریگولرلی بلڈ پریشر چیک کرایا کریں، اور جس کا بھی بلڈ پریشر زیادہ آتا ہے 130 اور 80 سے زیادہ آتا ہے اسے چاہیے کہ اپنا ریگولر ڈاکٹر سے فالو اپ کرے. تھینک یو.